ہم کیا کرتے ہیں، نہ جلیبیاں چھوڑنی، نہ پکوڑے، نہ سموسے، نہ وزن کی مینجمنٹ، کچھ نہیں ہم نے کرنا، صرف ہم نے اس کا کہنا ہے میں بیمار ہوں، اور اس پہ بھی پھر ہم نے اتنا لمبا دکھ منانا ہے. ایسے نہیں کرنا آپ نے. لیکن اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو اللہ نے آپ کو آسانی دی ہوئی ہے، اور اس آسانی میں بھی آپ کے لیے اجر و ثواب ہے، کیونکہ آپ پہلے تو روزے رکھتے تھے نا جب آپ بیمار نہیں تھے. اور اگر کوئی وقتی بیماری آ گئی، کئی دفعہ ایسی بیماری آتی ہے کہ واقعی بہت طبیعت خراب ہوتی ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو کوئی اذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بعد میں رکھ لیں. اس میں جیسے ٹیمپرری النس میں یہ بھی آ جاتی ہے، جیسے پریگننٹ خاتون ہے، اس کا بلڈ پریشر بہت نیچے ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، ہائپو گلائسیمیا ہو جاتا ہے، تو وہ بھی چھوڑ سکتی ہے. یا لیکٹیٹنگ مدر ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے. اب کئی خواتین جو ہیں وہ بچے کو فیڈر وغیرہ دے دیتی ہیں، ٹاپ فیڈ دینا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں میں تو ابھی روزے رکھوں گی، جبکہ یہ بچے کا حق ہے کہ آپ بچے کو فیڈ کرائیں، بعد میں روزے رکھ لیں. لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ ضرور رکھیں. دیکھ لیں اگر آپ سے آسانی سے رکھے جاتے ہیں تو آپ ساتھ ساتھ روزے رکھیں. تو اپنی بیماری کو بھی سمجھنا ہے اور اس میں فیصلے بھی صحیح کرنے ہیں. جہاں پہ اللہ نے آسانیاں دی ہیں ان آسانیوں پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. پھر ایک اگر آپ سفر میں ہیں، اب ایک چھوٹا سفر ہے، آپ کو لگتا ہے آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، آج کل تو لمبے سفر بھی بہت آسان ہو گئے ہیں، لیکن اگر چھوٹا سفر ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، میں آسانی سے سحری افطاری مینج کر سکتی ہوں، تو رکھ لیں روزہ. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے مینج، آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو چھوڑ دیں. اب اگر دو لوگ ساتھ ٹریول کر رہے ہیں یا ایک ہی گھر کے دو افراد ہیں جو ٹریول کر رہے ہیں، دو لوگ، ایک رکھتا ہے دوسرا نہیں رکھتا، تو اب جس نے نہیں رکھا وہ گلٹ میں نہ جائے، اور جس نے رکھ لیا ہے وہ دوسرے کو یہ نہ امپریشن دے کہ تمہارا تو تقویٰ نہیں، میرا تو تقویٰ بہت زیادہ ہے، میری تو ایمانی کیفیت دیکھو کتنی آئی ایم سو رف اینڈ ٹف، میں نے روزہ رکھا. اپنی اپنی حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں گنجائش دی ہوئی ہے. اسی طرح دو لوگ گھر میں ہیں اور بیمار ہیں، دونوں کو سمجھیں کوئی ایسا وائرل ایپیسوڈ آیا، ایک کہتا ہے نہیں میں اس کے ساتھ رکھ سکتا ہوں، وہ رکھ لے، لیکن دوسرا کہتا ہے نہیں میرے میں ہمت نہیں ہے، تو وہ نہ رکھے. اگین وہ ایک دوسرے کو کسی قسم کا نہ پریشر دیں اور نہ آپس میں بھی وہ پریشان رہیں. پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور ان پر جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے کھانا ایک مسکین کا. اس کے اوپر ہم اتنا کچھ پوچھتے ہیں، کتنا 50 روپے، 70 روپے، 100 روپے، جو ایک نارمل ایوریج کھانا آپ کھاتے ہیں، آپ اس کے حساب سے کھانا دے دیں کسی کو، یا کیلکولیٹ کر کے پیسے دے دیں. اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے، اللہ کی خاطر دے رہے ہیں، اپنے روزوں کے حساب سے جو آپ کھاتے ہیں اس کے حساب سے آپ دے دیں. اتنا زیادہ چیک آؤٹ کر کے ہم نے بیئر منیمم پہ کیوں جانا ہے؟ کسی کو دیتے ہوئے کیوں ہمیں اتنا زیادہ اس کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو ایشو نہ بنایا کریں جو اتنا بڑا ایشو ہوتے نہیں ہیں. آپ ایوریج دیکھ لیں کہ میرے پاس جو ایوریج میں کھاتی ہوں، آج ہم نے بریانی کھائی ہے، ساتھ ہم نے چنا چاٹ بھی بنائی ہے، فروٹ چاٹ بھی بنائی ہے، پکوڑے بھی ہیں، اور کوئی ڈیزرٹ بھی ہے، اور جوس بھی ہے، تو آپ اس حساب سے کیلکولیٹ کر لیں اپنا. ہم جا کے وہ کسی مسجد کے مولوی صاحب سے، امام صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کتنا اس دفعہ کا فدیہ ہے، تو ہم دے دیں. پھر کیا ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرٌ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اور پھر جو کوئی خوشی سے کرے کوئی نیکی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے. جو کر سکتا ہے، جو بھی کر سکتا ہے وہ کرے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی دی ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم علم رکھتے. یعنی ایکسکیوزز ڈھونڈ کے روزے نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی ہیں، اور سب سے بڑا فتویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ اپنے دل سے. ہاسپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیشنٹ آتا ہے وہ یہ پوچھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب روزہ نہیں رکھنا چاہیے نا ابھی مجھے. اب ڈاکٹر کیسے بتائے کہ آپ کا کتنا سٹیمنا ہے؟ کچھ کنڈیشن میں تو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ ہاں یہ والی ایسی سچویشن ہے کہ مے بی آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن ہر کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی ہے نا. آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا سٹیمنا ہے تو رکھ لیں. اور روزہ آپ کی کسی بیماری کے لیے تھریٹ نہیں بنتا، ہماری مس مینجمنٹ تھریٹ بنتی ہے. یعنی میڈیسن بھی کئی دفعہ آپ صبح شام کی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح میں نے آپ کو جو بتایا، اگر آپ اپنی بیماری کو کنٹرول میں رکھتے ہیں تو ہر طرح کی بیماری والا فرد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے. اکثر جو بیمار لوگ ہیں ویسے ہی کم کھا رہے ہوتے ہیں، ان کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کھانے کو، تو اسی لیے کہا گیا کہ میکسیمم ایفرٹ یہ کرنی چاہیے کہ ہم روزہ رکھ لیں، لیکن ریلیکسیشنز آر دیئر.
پھر اس کے بعد بہت امپورٹنٹ بات بتائی جا رہی ہے، آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یعنی اصل جو یہ سیلیبریشن ہے یہ کس چیز کی ہے؟ قرآن کے نزول کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا، اور پھر 21 سال حسب ضرورت آیات جو تھی وہ نازل ہوتی رہی. تو یہ قرآن کی عزت اور عظمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ دیا ہے جس میں ہم اپنے تقویٰ پہ کام کریں. اس میں ہمیں جو بات سمجھنی ہے، اصل جس چیز پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، دا کنیکشن آف قرآن ود رمضان. یعنی آپ دیکھیں ہماری جتنی بھی خوشیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے کھانا پینا آتا ہے. مٹھائی لاؤ، کھانا لاؤ، پارٹی دو، لیٹس انجوائے. کھانے کے بغیر ہماری خوشی نہیں پوری ہوتی. لیکن اس خوشی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کھانا پینا بند. چینج یور ایکٹیویٹیز، ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ ان یور لائف. اور اس میں کیا ہے؟ فوکس آن قرآن، فوکس آن یور پرسنل ٹرانسفارمیشن. اپنے اوپر فوکس کرو. تمہاری زندگی میں کتنے چیلنجز ہیں، اندر کی بے چینیاں ہیں، رشتوں میں خرابیاں ہیں، گلے شکوے ہیں، دین سے دوری ہے، اللہ کی محبت نہیں آ رہی، کوشش کر رہے ہیں لیکن آ نہیں رہی، بہت سے سٹرگلز ہیں. اپنے لیے روز چیک لسٹ بناتے ہیں، میں اللہ کی خاطر یہ کرنا چاہتی ہوں، ہو نہیں رہا، کیا نہیں جا رہا، میں کیا کروں. کبھی ہم ادھر کھڑے ہو کے کسی کو کہتے ہیں آپ بہت نیک ہیں، میرے لیے دعا کریں. پتہ نہیں کیوں میرے لیے راستے نہیں کھلتے. ضرور کسی نے میرے اوپر بندش لگائی ہے کہ میں دین کا کام بھی نہ کر سکوں. سارا دن یہ بندشیں ڈھونڈتے رہتے ہیں. اصل کیا ہے کہ رمضان کا مہینے میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ساری ایکٹیویٹیز کو سائڈ پہ کر کے قرآن کو پڑھیں. قرآن کو پڑھنا جو ہوتا ہے صرف تلاوت نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ قرآن کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ حق کا تلاوتی. قرآن کے حقوق پورے کرنے چاہیے. اور قرآن کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلے تلاوت ہے. تلاوت کو ہم انڈرمائن نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کا کلام ہے. جب پڑھتے ہیں ان الفاظ کا ہمارے دل پہ اثر ہے، دل پگھلتا ہے آپ کا جب آپ تلاوت سنتے اور پڑھتے کرتے ہیں. تو تلاوت کرنا. دوسرا حق ترجمہ آنا چاہیے. تیسرا حق اب آپ نے اس کو ڈیپ ڈائیو کر کے اچھی طرح سمجھنا ہے. ایک ایک آیت کو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اس کے پیچھے کیا بتایا جا رہا ہے. چوتھا حق اس پہ عمل کرنا. اور پانچواں حق لوگوں کو بتانا. ٹھیک؟ تو پہلے 4 ایریاز میں آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کرنا ہے، اپنے اوپر کام کرنا ہے. اور یہ ہم سب کو کرنا ہے. یہ صرف ان لوگوں کو نہیں کرنا جنہوں نے اپنی زندگی کو بتا دیا کہ لگا دیا کہ جی میں نے قرآن کی تعلیم لینی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ عالم دین ہیں، یہ لرنڈ اسکالرز ہیں. یہ ہم سب کا کام ہے. ہم سب کو اتنی بیسک سمجھ اپنے دین کی ہونی چاہیے. اسی لیے رمضان میں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں. اچھا پھر تقویٰ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا اللہ کانشیس ہونا، اللہ کا ڈر. اب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیوں نہیں فیل کرتے؟ ہم اپنے گھروں میں بھی جائیں، ہمارے بچے کیوں نہیں فیل کرتے؟ ہم چاہ رہے ہیں وہ نماز پڑھیں، وہ کہتے ہیں اماں جب آپ کی عمر، اس وقت ابھی نہیں پلیز. لڑائیاں ہماری ہیں ان باتوں پہ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، ینگسٹرز کے ساتھ خاص طور پہ. دیکھیں جب محبت ہمیں کسی سے ہوتی ہے نا تو کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جس سے ہم زیادہ ملتے ہیں، جس کے ساتھ ہم زیادہ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں نا، اس سے آٹومیٹک ہمارا ایک انس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ ایک افیلیشن ہو جاتی ہے. اور جن سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں ان سے وہ محبت نہیں ہوتی، ان کے ساتھ دوری ہو جاتی ہے، فاصلے بڑھ جاتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کے ویسے مل نہیں سکتے. ٹھیک؟ سو اللہ تعالیٰ غیب کے پردوں میں بھی ہیں. سو ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ قرآن سے. اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت کے لیے قرآن دے دیا. تو جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. اور انہی 5 رائٹ سے جیسے آپ پہلے تلاوت کرتے ہیں نا، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی ہے ڈفرینٹ سی، ایک آپ کے دل کے اندر نا ایک وہ کشش پیدا ہوتی ہے قرآن کے لیے. پھر دوسرا اس کا ترجمہ پڑھنا تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. پھر تیسرا اب ڈیپلی جا کے دیکھنا ہے کہ اس کو میں اپنی لائف میں اپلائی کیسے کروں. پھر چوتھا
اب میں نے پریکٹیکلی عمل کرنا ہے. جب میں کروں گی نا تو یہاں سے اب تقویٰ بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے مسئلے حل ہوتے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں, کسی کو پردہ کروانا چاہتے ہیں, کسی کو زکوٰۃ کا پابند بنانا چاہتے ہیں, کسی کے لیے بھی چاہتے ہیں کہ وہ پیپل پلیزنگ سے نکل کر اللہ کو راضی کرنے پہ آئے, قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھے بغیر امپاسبل, نیکسٹ ٹو امپاسبل. یہ آپ کی لائف لانگ پہ اسٹرگل رہتی ہے. جس کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سسٹم کے مطابق زندگی گزارے, وہ صرف تب آتا ہے جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ کیا کہا گیا, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, یہ تمام لوگوں کو گائیڈ کرے گا, ایتھیسٹ, اگنوسٹک, مسلم, نان مسلم, جو بھی آ جائے, بچہ, بڑا, پڑھا لکھا, جاہل, ھدی للناس, سب کے لیے پن لوکیشن آئے گی. اور پھر وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ, اور واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی اور فرقان کی. یعنی کوئی پڑھ کے یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ڈیپ ڈائیو کریں گے تو پھر آپ, اگر اپنے اون پہ کریں گے ڈیپ ڈائیو, تو پھر آپ کہیں پھنس سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو پھر ایکسپرٹ سے سیکھنا پڑتا ہے, اسکالرز کے پاس جانا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ایک لائن میں آپ بیٹھ کے نا صرف سورہ البقرہ کی نا اپنی فیملی کے ساتھ رننگ ٹرانسلیشن پڑھ لیں, آپ اپنا کوئی ٹائم رکھ لیں فیملی کے ساتھ, اور اس میں بیٹھ کے نا آپ کسی بھی اچھی قاری کی آواز میں قرآن سن لیں تلاوت, اور پھر آپ ڈیلی کا آپ نے جو ٹارگٹ رکھا ہے رننگ ٹرانسلیشن کوئی نہ کوئی پڑھے. اپنے ایک دن ہسبینڈ پڑھیں, ایک دن آپ پڑھیں, ایک دن کوئی بزرگ ہیں وہ پڑھیں, ایک دن کوئی بچہ پڑھے, انہی آیات کی آپ کو بیسک سمجھ آ جائیں گے. بیسک کیا ہے؟ نماز پڑھنا, اللہ کو راضی کرنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ دینا, غصہ نہ کرنا, ایروگینٹ نہ ہونا, تمیز سے رہنا, لوگوں کا خیال کرنا, اللہ کی بات, یہ سب باتیں سمجھ آ جائیں گی. سنت کے مطابق زندگی گزارنا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. تو یہ ہدایت ہے, بینات من الہدی والفرقان. فرقان کیا ہوتا ہے؟ ڈفرینسیشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. ہم میں سے زیادہ تر لوگ زندگی میں کیا کہتے ہیں, مجھ سے نا فیصلے نہیں ہوتے, مجھ سے ڈیسائیڈ نہیں کیا جاتا, میں اتنی کنفیوز رہتی ہوں. اس لیے کہ ہم نے جب اللہ کا کلام نہیں پڑھا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا چاہیے. وی آر لاسٹ دیٹ وے نا, ہم پریشان ہوتے ہیں, شیکی ہوتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا جاتا ہے یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتے, اور درمیان میں کچھ جو گرے ایریاز ہیں وہ آپ کو اسکالرز گائیڈ کر دیتے ہیں, تو آپ اپنے لیے فیصلے آسانی سے کر لیتے ہیں. یہ کام ہم کر سکتے ہیں, یہ کام ہم نہیں کر سکتے. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ, تو جو کوئی حاضر ہو تم میں سے اس مہینے میں تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے. ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے. ہم بالکل رمضان کے قریب ہیں, لیکن ان دنوں میں ایسا دھڑکا لگا رہتا ہے, پتہ نہیں رمضان ملے گا کہ نہیں. روز کسی نہ کسی کی خبر آتی ہے, فلاں کی ڈیتھ ہوگی, فلاں کی ڈیتھ ہوگی. جوان جا رہے ہیں, بوڑھے جا رہے ہیں, ہر عمر کے لوگ جا رہے ہیں. تو اس وقت تو دعاؤں کا وقت ہے, اس وقت ہائے ہائے کرنے کا وقت نہیں ہے, اس وقت دعاؤں کا وقت ہے. دھڑکتے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ مہینہ دے دینا میرے رب, شاید ہم اپنی بخشش کروا لیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں کہتے ہیں وَمِنْ كَانَ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. دوبارہ وہی بات کہی گئی, اور جو کوئی ہو تم میں سے مریض یا سفر پر تو بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی کیونکہ اتنا ری انفورس کیا گیا بھی رکھو رکھو, لیکن پھر قید کیا گیا اچھا بھی کوئی نہیں رکھ سکتا تو آسانی ہے. اور خوبصورت طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. چاہتا ہے اللہ ساتھ تمہارے آسانی, اور نہیں چاہتا ساتھ کہ تمہیں کوئی تنگی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پورا سسٹم بنایا ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں بنایا. کوئی بھی چیز ہمیں تنگ کرنے کے لیے نہیں ہے. ہم اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑیاں مارتے ہیں جب ہم تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کسی بھی بات سے. دیٹ از اونلی بیکاز ہم اللہ کے کلام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے. میں آپ کو بتاؤں, بیکاز میری بھی ٹرانسفارمیشن تھی. میں ایک ڈاکٹرز اور پروفیشنل فیملی سے تھی, اور جب میں قرآن پڑھنے آئی ہوں تو مجھے سمجھ آئی ہے کہ میری زندگی کے جتنے چیلنجز تھے وہ اس وجہ سے تھے کہ میں قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تھی. جو انسان بھی قرآن کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اس ٹرانسفارمیشن کو, اس آسانی کو محسوس کر سکتا ہے ہر حساب سے. اور لٹرلی میں بتاؤں, جب میں ان گیدرنگ میں جاتی ہوں, یعنی میں اپنے پرانے فرینڈز کو بھی ملتی ہوں, ڈاکٹر سرکل میں بھی اٹھتی بیٹھتی ہوں, اور جب میں لوگوں کی مشکلات سنتی ہوں تو میں دل سے یہ دعا کرتی ہوں, میں کہتی ہوں کاش یہ قرآن پڑھنا شروع کر دیں, یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں.
کیونکہ آپ کا ویژن جو ہے نا وہ بڑا براڈ ہو جاتا ہے، آپ آخرت پہ نظر رکھتے ہیں، وہاں کیا مجھے ملنا ہے، یہاں کی زندگی میں جو کچھ بھی اب ختم ہو جانا ہے، جتنا بھی آپ کر لیں، آپ بوٹاکس کرا لیں، آپ امپلانٹس کرا لیں، آپ یہ پتہ نہیں کون کون سے استھیٹک پروسیجرز کروا لیں، پھر بھی آپ نے بوڑھے ہی ہونا ہے، پھر بھی آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے. تو یہاں کی انویسٹمنٹ وہ ہونی چاہیے جو ہمیں آخرت میں ملے. اور اسی لیے کہا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم مکمل کرو گنتی کو، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اوپر اس کے جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. پہلی بات کیا ہوئی تھی؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ ہے. اب جب تقویٰ آ جائے گا تو کیا ہے، گنتی ضرور پوری کرنی ہے، کمپلیٹ کرنا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جیسے 2-3 سینیریوز ہوتے ہیں، آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اذان سے 5 منٹ پہلے آپ کو لگا کہ آپ کا تو منتھلی سائیکل شروع ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں کس نے بتا دیا 12 بجے کے بعد ہو تو روزہ نہیں ٹوٹتا. نہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا، پھر ہم اس پہ بھی غمزدہ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے ہائے کیا فائدہ ہوا. فائدہ یہ ہوا کہ اللہ آپ کو ڈبل اجر دینا چاہ رہا ہے، اللہ کی طرف سے ہوا ہے نا. آپ نے خود تو نہیں فیصلہ کیا تھا کہ آج مجھے پیریڈز ہو جانے چاہیے، تو اس پہ غم نہ کیا کریں. کیا کریں، کوئی نہیں، ایک روز آگے رکھ لوں گی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی کوئی رکھی ہوگی اس میں. پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو گنتی ہم نے جو ہوتی ہے نا وہ پوری کرنی ہوتی ہے ایسے حالات میں بھی، ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا، اللہ کی بڑائی بیان کرو. یعنی سارا دن ہمارا مسئلہ کیا ہے، اوور تھنکنگ پیٹرنز. ہر کوئی آ کے کہتے ہیں السلام علیکم، مجھے بہت سوچیں آتی ہیں، مجھے نیند بھی نہیں آتی، مجھے بلڈ پریشر ہو گیا اس کی وجہ سے، میں سارا دن نا کام میں اپنے آپ کو مصروف رکھتی ہوں، لیکن رات میری بہت بری ہوتی ہے نا. ساری بہنیں، سکھیاں، سہیلیاں، دکھ بچپن کے، جوانی کے، میاں کے، بچوں کے، شادی کے، میکے کے، سسرال کے، سب آ جاتے ہیں، ڈیرا جما دیتے ہیں. پھر میں ساری رات جاگتی ہوں، پھر میں سارا دن سوتی ہوں، پھر میں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتی ہوں، اینٹی ڈپریسنٹ لیتی ہوں. اللہ کی بڑائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، ہر وقت اللہ کی بڑائی بیان کریں. ہر وقت جتنی آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، آپ نوٹس کریں گے یہ سوچیں ساری بھاگ جائیں گی، کہیں گی شی از ٹو کلچرڈ فار اس، اس کو نہیں ہم قابو کر سکتے. ہم خود دعوت دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں آؤ بھی خبر سناؤ، ساس نے جو آج کہا تھا کتنا دکھ ہوا، بہو جو کر رہی تھی وہ کیسا لگا، میاں پوچھتے ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے. کتنی دفعہ ٹوٹا تھا، ایلفی کتنی دفعہ لگائی تھی، نہیں نا ٹھیک ہوا، چلو دکھ مناؤ. نہیں، ہم اللہ کی بڑائی بیان کریں، اور بڑائی جس پہ اس نے ہمیں ہدایت دی. الحمدللہ میرے پاس قرآن ہے. اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. شکر یعنی تقویٰ سے جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کے اندر شکر گزاری آتی ہے، گریٹیچیوڈ آتا ہے. آپ کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم بیٹر دین سو مینی. ہیں دکھ ہیں، بہت بڑے بڑے دکھ ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، کوئی بات نہیں، یہ زندگی گزر جانی ہے، اس کے دکھ بھی یہی رہ جانے ہیں. اصل تو آخرت کی منزلیں ہیں. اللہ راضی ہو گیا نا، سارے دکھ قبول. مانگنے نہیں ہیں کہ اللہ ٹیسٹ کر لیں، نہیں، یہ گزر جانے ہیں، ان کے لیے نہیں ڈپریس ہونا. سوچنا ہے قبر، وہاں کے 3 سوالوں کی تیاری، سوچنا ہے آگے میزان، یہ جو کرامن کاتبین یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ رمضان میں ہم نے سوچنا ہے. سوچنا ہے پولیس صراط پہ سے میں نے گزرنا ہے، تیزی سے گزرنا ہے. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ یہاں اتنے پروجیکٹس ہوتے ہیں، آپ پروجیکٹس میں خوب کام کرتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی تیزی سے ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، بیواؤں کا خیال کرنا، یتیموں کو دیکھنا، پھر اسی طرح سے کوئی ویلفیئر پروجیکٹس جو نیڈی لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرنا، ایک دوسرے کو کھڑا رکھنا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے چلنا. تو یہ شکر گزاری. اور اسی کے ساتھ ہم بات ختم کریں گے آیت نمبر 186 پہ. آپ دیکھیں ہم نے رمضان کی اتنی آیات پڑھی، اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں. تو جب آپ تقویٰ، شکر گزاری اور قرآن سے تعلق مضبوط سے مضبوط کرتے جاتے ہیں، آپ کو کبھی یہ فیلنگ آتی اللہ میری دعا نہیں سن رہا، اللہ میرے قریب نہیں ہے. ہم ایسی باتیں ہی نہیں کرتے. ہم یہ نہیں کسی کو جا کے کہتے میرا کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دے،
تو اگر آپ کہتے ہیں آپ استغفار کی کثرت کریں، آیت کریمہ پڑھیں، درود شریف بہت پڑھیں، وہ تو میں پڑھتی ہوں لیکن نہیں، یہ نہیں ہوگا. آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہوگا. آپ کو لگے گا یہ میں نے دل میں سوچا، اللہ نے پہلے کر دیا. میرے لیے امپاسبل سچویشن تھی، میں سجدے میں روئی ہوں، میں بول بھی نہیں سکی، اللہ نے دل کو سکون دے دیا. اللہ نے یہ راستہ، یہاں سے بندش تھی، اللہ نے یہاں سے آزمایا، 5 راستے کھول دیے، مجھے نظر آنے شروع ہو گئے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں جواب دیتا ہوں دعا کا، دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے. لیکن ہم تو اللہ سے ناراض ہوتے ہیں، میں نے نہیں اب دعا کرنی، فائدہ نہیں. اللہ دعا قبول کرتا ہے. کیسے قبول کرتا ہے؟ یا تو فوراً دے دیتا ہے. جب فوراً دیتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اوہو کچھ اور مانگ لیتی. یا کوئی بلا ٹال دیتا ہے، ہمیں تو نہیں نظر آتا نا، ہمیں یہ تو نہیں پتا چلتا کوئی ایکسچینج ہو گیا، لیکن اللہ بلا ٹال دیتا ہے. تیسری چیز، اپنے وقت پہ دیتا ہے، لیٹ دے سکتا ہے. چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جو ہے آخرت میں اس کو جمع کر لیتا ہے، اور آخرت میں جب کسی کو بتایا جائے گا یہ تمہارے لیے، وہ پوچھے گا یار اب میں نے کیا کیا تھا یہ سب مجھے مل رہا ہے، پہاڑ جیسے خزانے مل رہے ہیں. تو ان کو کہا جائے گا وہ جو دنیا میں تمہاری دعائیں قبول نہیں نہ ہوئی تھیں، تم نے بہت مانگی تھی، تمہیں یہاں دیا جا رہا ہے. اور وہی شخص وہاں پہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی. یہ جو ہم بچوں کے لیے مانگتے ہیں، شوہروں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، چھوٹی بڑی تمام دعائیں، تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، جیسے آپ کوئی دعا مانگتے ہیں نا، اپنے آپ کو بتائیں 100% میری دعا قبول ہوئی ہے. ہاں اس کی شکل پتہ نہیں کیا ہوگی، لیکن میں نے بڑے دل سے دعا مانگی، وہ قبول ہو کے رہے گی. اور اسی لیے کیا کہا گیا؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ضرور حکم مانے میرا. اس کی کنڈیشن ایک ہے دعا کی قبولیت کی، اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اللہ تعالیٰ میرا کام ہوگا نا تو میں پھر روزے رکھوں گی، اللہ تعالیٰ میرا کام ہوگا نا پھر میں نمازیں پڑھنی شروع کروں گی، اللہ تعالیٰ آپ مجھے حج عمرہ کرائیں گے نا تو پھر میں سوچوں گی کہ میں نے ہیڈ کور کرنا ہے. شرطوں کے ساتھ نہیں. آج کل تو جو پیرنٹنگ ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں بچے سے بھی انکنڈیشنل لو کریں. بچے کو کہیں ٹھیک ہے میں تم سے ناراض ہوں، تم نے پڑھائی نہیں کی، لیکن محبت مجھے تم سے بہت ہے، میرے بچے ہو تم. تو اللہ کے ساتھ ہم جو ہے کنڈیشنل کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، کنڈیشن اللہ کی طرف سے آئے گی، میری بات مانو. اگر یہاں پہ آپ کے سسٹم میں رہتے ہوئے کسی کو کمانڈ دی جائے کہ یہ کام کرنا ہے، وہ بات نہ مانے تو کیا کریں گے؟ کہیں گے چلیں کوئی بات نہیں، اس نے بات نہیں مانی. ہاں ہم اس کو دیں گے نا سزا، بڑی سخت سزا ملے گی، اس کو سخت سزا ملے گی. گھر میں رہتے ہوئے بیوی بات نہیں مان رہی شوہر کی، بیوی بار بار شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے، شوہر بات نہیں مان رہا، بچے بات نہیں مان رہے. ہم کسی کو بھی دیکھ لیں، کہیں پہ بھی کمانڈنگ پوزیشن میں آپ ہیں، بات نہ مانی جائے. تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس ضرور حکم مانے میرا اور ضرور وہ ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو اللہ کی بات ماننی ہے. جب اللہ کی بات ماننی ہے تو ایمان لانا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل میں سکون آ جاتا ہے، آپ اپنی بے چینیوں کو ختم کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے اپنے توکل اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ چھوڑ دیا تمام معاملات. اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کے لیے ہدایت کے راستے اور کھلتے ہیں اور آسانیاں آتی. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا بہترین رمضان گزارے، ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا فرمائے، ہم جو ہیں اللہ کو راضی کر سکیں کہ ہر معاملے میں. بے شک جو تلاوت کرنی ہے نا وہ ایک قرآن کی کر لیں، زیادہ ٹائم ہم نے پھر کس کو دینا ہے وہ بچا کے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.